الرحمن السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات استاد مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے عمران خان نیازی صاحب نے جو اپنا استعفے دینے کا معاملہ ہے وہ 23 تاریخ تک مؤخر کر دیا ہے۔ 23 تاریخ کو وہ استعفے دے دیں گے۔ اس پر جو کہا کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ فواد چودھری نے اس کا بیان یہ دیا کہ بجائے کہ ہم آج اعلان کرتے ہیں، ہم نے ایک ہفتہ اس لیے لیا کہ تاکہ ہم قومی اسمبلی کے اندر بھی اپنی کارروائی مکمل کر لیں استعفوں کے لیے۔ تو اب اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ بیسیکلی ایک انقلابی قدم ہے۔ اس انقلابی قدم کے ساتھ میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو موجودہ سیٹ اپ کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کا کتنا ساتھ دے سکیں گے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اگر اس کے نتیجے کے اندر یا پھر الٹیمیٹلی جو اگر یہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ سب آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، تو الیکشن میں جانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ طے ہوگا کہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ ابھریں گے، اور جن کی جو میجورٹی ہوگی وہ میرے خیال میں 2/3 سے زیادہ ہوگی، اور وہ اس کا اپنا ڈکٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس میں مسئلے جو کئی کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا جو آج کا جو سیٹ اپ ہے، آج کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو جاگیرداروں پر مشتمل ہے، یعنی پہلی جو طاقت ہے وہ فوج ہے، دوسری طاقت جو ہے وہ جو بیوروکریسی ہے، تیسری طاقت جو ہے وہ جاگیردار ہیں، چوتھی صنعت کار ہیں، اور پانچویں عوام ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا عوام کا جو اگر طاقت کا مظاہرہ ہو گیا تو عوام پہلے نمبر پہ آ جائے گی، اور یہ مسئلہ بہت عرصے سے، طویل عرصے سے معطل پڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ہو گیا تو پھر عوامی طاقت کا یعنی جو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو یہ چار طاقتیں ہیں، صنعت کاروں کی اور جاگیرداروں کی اور بیوروکریسی کی اور جو خاکی بیوروکریسی اس کی، یہ طاقتیں عمران خان کو کامیاب ہونے دیں گی یا نہیں دیں گی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عبور ہے، یہ جو دریا ہے، جو آگ کا دریا ہے، اس کو عمران خان عبور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو انتہائی انقلابی ہے۔ اب اس کو جو ہے لوگ باغ ہوچی من سے جوڑتے ہیں، کوئی آدمی فیڈل کاسٹرو سے جوڑتا ہے، لیکن فیڈل کاسٹرو جو تھا وہ بہرحال ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہ اپنی قوم کو آزاد کرا کر، کیوبا کو آزاد کرا کر امریکہ کے اثر سے ایک آزاد مملکت کے طور پر وہ ابھرا، اور وہ ایک بہت ہی بڑا انقلابی ثابت ہوا جس نے کہ میں نے پورے جو امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ روس سے مل گیا۔ اب مسئلہ آپ کے ساتھ میں یہ ہے، عمران خان کے ساتھ میں یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ خود سے لڑ رہا ہے۔ اب اگر وہ نہ اس کو چین حمایت کر رہا ہے، نہ اس کے روس حمایت کر رہا ہے، یعنی فیڈل کاسٹرو کے معاملے میں یہ تھا کہ روس اس کی حمایت کر رہا تھا، اور روس کے لیے یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہ ایک عالمی جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جب خروشوف جو ہے وہاں کے صدر تھے روس کے، USSR کے، اس وقت تو سوویت یونین تھا، تو وہ انہوں نے ایک اپنے میزائل جو ہے وہ بھیج دیے تھے یہاں پر۔ تو اس پر امریکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ میزائل بھیجیں گے تو ان کا راستہ انہوں نے روک لیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم پھر یہ جنگ ہو جائے گی۔ تو فیڈل کاسٹرو کی حمایت کے اندر پھر خروشیف پسپا ہوئے، اور انہوں نے عالمی جنگ سے اپنے آپ کو بچایا، دنیا کو بھی بچایا۔ لیکن اب پاکستانی عمران خان کے معاملے میں کوئی ایسی طاقت، اول تو یہ کہ وہ اختیار میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ اختیار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور تیسرے یہ کہ ان کے پاس جو چونچو کا مربع ہے یا جو مینڈکوں کی پنسیری ہے وہ ان کا کتنا ساتھ دے سکے گی، یہ ایک بحث ہے جو کہ تمام دانشور کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ یہ شاید وہ اگر کوئی انقلابی قدم نہ اٹھائیں، یعنی اس قدم کے علاوہ، یا عوامی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں، بھرپور طاقت کا مظاہرہ نہ کریں، جو کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ وہ بیمار بھی ہیں، وہ چلنے پھرنے سے بھی اتنے زیادہ ان میں پھرتی نہیں ہے، جو اتنے متحرک بھی نہیں ہیں، تو وہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ اب جو انہوں نے جو چال چلی ہے، وہ جو یہ ترپ کا پتہ جسے وہ کہتے ہیں، وہ یہ کیا ہے کہ جو ہے پنجاب اسمبلی میں کوئی وہ توڑ رہے ہیں جو پاکستان کی 62% عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا کو توڑ رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ضلع ہے اور صوبہ ہے۔ تو وہ اگر آپ اس کو یوں دیکھیں تو اگر پاکستان کی جو 85 یعنی کوئی
70% کے قریب جو عوام ہیں وہ ان کی نمائندگی ختم ہو جائے گی. تو اب ایسی صورتحال میں اور اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی موجود نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک جو اسمبلی ہے وہ مکمل ہے. تو وہاں پر بھی الیکشن کی ضرورت ہے, یہاں بھی الیکشن کی ضرورت ہے. تو ایسی صورتحال میں اب یہ کیا حکمت عملی ہوگی نواز شریف صاحب کی, پی ڈی ایم کی, کہ وہ ایسی صورت میں وہ کس طرح سے چلا سکیں گے. ان کے درمیان میں کوئی ایسی پارٹ نہیں ہے جو کہ میں نے اتحاد کا کوئی پہلو ہے, وہ ان کو چور کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس پر نہیں کیا جائے. اس پر ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ جو پرویز الہی صاحب نے ایک بات میں ایک عجیب بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ باجوہ صاحب جو تھے, جنرل باجوہ کے عمران خان پہ بہت احسان ہیں, انہیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. اور ان کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ مونس الہی کے ساتھ میں بھی یہ تھا کہ وہ ہمیں تو گرفتار کر رہے تھے, جنرل فیض حمید صاحب جو ہے. تو وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پیترا بدل رہے ہیں. اب صورتحال کیا ہوگی یہ نہیں معلوم, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ان کے جو سیٹیں ہیں جو وہ کہتے ہیں ہمیں 30 سیٹیں دی جائیں صوبائی اسمبلی میں اور مرکز میں بھی اس طرح سے سیٹیں دی جائیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ عمران خان یہ دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے, اور اگر دے بھی دیں تو پھر وہ ان کے آدمی کامیاب بھی ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ جو اس وقت جو لہرا ہے, جو بہاؤ ہے, جو موج ہے, وہ سب کے سب جو ہے عمران کی طرف جاری ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے عوام کا یہ جو فیصلہ ہے وہ بہت پہلے ان کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ اس بات سے میں نے ان کو پریشانی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کا جو بیانیہ ہے, انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت اس بیانیے کو توڑنے کی کوشش کی ہے, کبھی گھڑیوں کی شکل میں, کبھی توشہ خانے کی شکل میں, کبھی کچھ چھوٹے چھوٹے باتیں لیک کر کے ان کی بیوی کی جو کہ غیر اخلاقی باتیں ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, کہ جو کہ انہوں نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں, کوئی آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کسی کا راستہ بند کر دیا, گھر آنے کو روک دیا. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس سے کہ ان کو بدنام کیا جا سکے. وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے لیول کی باتیں ہیں, اور آخر میں جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بظاہر جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اگرچہ مذاکرات جاری ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور عمران خان ان کو 30 سیٹیں دینے کو شاید تیار نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کو تیار نہیں ہیں. تو ان کے پاس صرف یہی راستہ رہ جاتا ہے مونس الہی اور پرویز الہی کے پاس کہ وہ اپنا عمران خان کہنے پہ چلیں, اور عین ممکن ہے کہ ان کو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل ہو جائیں, اور ممکن ہے کہ وہ پھر سے دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن جائیں. یہ تو بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن امکانات کی تو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جب اس طرح سے اب یہ 7-8 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو ایسے وہ بعد میں بھی بن سکتے ہیں. کوئی ایسی صورتحال بن گئی, وہ چاہتے ہیں کہ یہی صورتحال رہے تو پھر میرے بغیر جو ہے پنجاب میں حکومت نہ بن سکے تو میں وزیر اعلیٰ بنوں. یہ ضرور ہے کہ وہ اب جو ہماری پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر اب پہلے جیسے پرویز الہی صاحب نے کام کیا تھا, وہاں بہت سارے جیسے مثال کے طور پر شہباز شریف نے وہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ میں نے راستہ بنایا تھا, انہوں نے 4-5 بنا دیے تھے جی, تاکہ وہ عوام کی سہولت کی. انہوں نے بہت سے لوگوں کو فائدے بھی دیے, لیکن اب یہ صحیح بات ہے. لیکن اب سنا یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو فنڈ بھی ریلیز کیا ہے تو بہت دیر سے کیا ہے, اور وہ عوام جو ہے ان کے جو ممبران ہیں وہ کہتے ہیں اگر فنڈ ہم یوٹیلائز بھی کریں گے تو اس کا فائدہ تو ابھی ہمیں نہیں مل سکتا. جی, ایک طرف آپ فنڈ دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ اسمبلی توڑ رہے ہیں, تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ نہیں, آپ کو فائدہ ملے گا جب تک آپ عمران کے ساتھ ہیں. ابھی ایک اور مسئلہ وہ بھی کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ایک اسمبلی میں ان کے کیبنٹ کے اندر ایک جو وزیر تھے دریشک صاحب, وہ بہت ناراض ہو کر واک آؤٹ کر گئے, اور انہوں نے استعفیٰ بھی بھیج دیا ہے. جی, تو ایک وزیر نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے, جو کہ بہت ناراضگی کی حالت ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ممکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو معاملہ عمران خان کا جو کھیل ہے, جو اس کو آپ ترپ کا پتہ کہہ رہے ہیں یا آپ جو کچھ بھی بات کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بہت اندھا کھیل ہے, اندھا جوا ہے.
اب اس کے اندر اگر آپ میں جو اتنی طاقتیں آپ کے خلاف ہوں اور آپ کے پاس جو کوئی اور قوت بھی نہیں ہو اور آپ کے پاس میں جو عوامی طاقت ہے اس طاقت کو بھی آپ کو پلے کرنا نہیں آتا ہو کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے اب قدرت کے اپنے کھیل ہیں، اپنا فیصلہ ہے قدرت کا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال کے اندر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر عمران خان جو بھی کھیل کھیل رہے ہیں وہ لیٹ اس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے نتائج، یہ پہلی دفعہ کوئی اس قسم کا کھیل پاکستان کی تاریخ میں کھیلا جا رہا ہے اور عوام کی بیداری کا ایک جو مظاہرہ ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، یہ تو بات تسلیم شدہ ہے۔ کیونکہ عمران نے یہ کام کیا ہے کہ چاہے وہ انہوں نے محسن کشی کی ہو یا کچھ بھی کیا ہو، لیکن انہوں نے عوام کو ضرور بیدار کیا ہے جی کہ صاحب آپ کی اہمیت ہے، آپ ایک عظیم ملک کے باسی ہیں اور اس ملک کو جو ہے امریکہ جو ہے دھمکی دیتا ہے تو آپ اسے کیسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور امریکہ بھی بیک فٹ پہ گیا ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ روس کو البتہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ امریکہ کے جو عوام ہیں وہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں عوام کے امریکہ کے خلاف بہت ہو گئے ہیں۔ جی تو روس کو یہ بینیفٹ ضرور ملا ہے کہ وہ خلاف ہو، لیکن وہ روس کی طرف بھی اتنے نہیں گئے ہیں بلکہ وہ تو ایک یعنی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو خیر امریکہ کے خلاف شروع سے ہی نعرے لگتے رہتے ہیں نعرے لگتے ہیں لیکن بعد میں آخر میں پھر وہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ جی یہ تو ہوتا ہے۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے اس پہ۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جی موجود کنور ہیں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، وعلیکم السلام۔ میرا خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیے یہ جو ابھی عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ 23 دسمبر کو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اب آپ کا یہ کیا ہے صورتحال ہے کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت میں کیا حیثیت ہے، اور پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ جی اس میں اصولی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے کسی سے مشاورت نہیں کی، یہ ان کا فرد واحد کا فیصلہ ہے۔ اور چونکہ پرویز لائی صاحب ان کی سوادیدی معاملات ان کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، تو پرویز لائی کو بھی شدید تحفظات ہے، اندرونی طور پر وہ پریشان بھی ہیں اور فکر مند بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو قانونی طور پر تو ان کے اختیارات ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 112 میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس پر گورنر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مجاز ہے، 48 گھنٹوں میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ آئین میں تو چند لائنیں ہوتی ہے، اب پرویز لائی صاحب دلائل کیا دیں گے گورنر پنجاب کو کہ جی میں کس بنا پر اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس کر رہا ہوں۔ وہ خود کہتے رہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر صورتحال مثالی ہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، 726 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں انہوں نے تخویض کر دیا ہے، جو بھی پنجاب، گجرات، سیالکوٹ، تمام منڈی بہودین وہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اس پر لاہور میں انڈر بیسمنٹ پہ انڈر ٹرین بن رہی ہیں جیسے بندر میں بنتی ہیں، یہ سارے وہ افتتاحی کام بھی کر رہے ہیں، اوپر سے اسمبلی بھی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو گورنر پنجاب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جناب دلائل کیا دیے آپ نے؟ یہ کہنا کہ جی میں حکم دیتا ہوں اسمبلی ڈیزالو کر دے تو مزاج تو نہیں ہے نا یہ، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر بھی قانونی ٹیکنیکل طور پہ تو گورنر کو تو پھر منظور کرنا پڑے گا نا جی، اور گورنر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توڑنے دوں گا میں اسمبلی۔ پھر نہیں اسمبلی تو اس میں بڑی قانونی پوزیشن بھی ہے نا۔ اب قانونی پوزیشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سردار فاروق خان لغاری نے اور اس کے بعد اسحاق خان نے جو اسمبلی ڈیزالو کی تھی تو انہیں قوم سے خطاب کرتے ہوئے تمام 4 شیٹ کر دیا تھا، بینظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو بھی، فاروق لغاری نے بھی، سردار اسحاق خان نے بھی، اور جب انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ ڈیزالو کی تھی اس وقت بھی قوم سے خطاب میں تمام ان کو دلائل دیے تھے۔ اب یہاں پر پرویز لائی صاحب کیا دلائل دیں گے کہ کس دلائل کی بنا پر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ دلائل نہ بھی دیں تو پھر قانونی جو ہے وہ کہے گا کہ صاحب یہاں پر کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، دلائل تو بہت ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی بہت سچویشن خراب ہے، مرکز ہم سے تعاون نہیں کر رہا ہے، ہمیں کام کرنے نہیں دے رہا ہے، ہمارے جو ہے بیوروکریٹ جو ہیں ہمارا حکم نہیں مانتے ہیں۔ 10 باتیں تو بہت کر سکتے ہیں،
اور ویلڈ بھی ہیں, کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں تو آپ یعنی سیاستدان تو نہیں بھی ہوتا ہے تو بنا لیتا ہے اور صحیح بناتا ہے, وہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہنے کی کہ ریزن موجود ہے کہ اسمبلیاں نئے انتخابات ہوں. اس پہ تو دو رائے نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جب یہ ایسی حکومت چل رہے ہیں مرکز کے اندر جس کی میں یعنی پارٹیاں کے پاس یعنی جو پارٹیاں ہیں اس میں اسمبلی پوری نہیں ہے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر پنجاب کی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے چیف جو ہے سیکریٹری ہے وہ حکم ان کا نہیں مانتا, آئی جی ان کا حکم نہیں مانتا ہے. تو 10 باتیں ہیں, وہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس اس حکومت کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوئے ہیں. اب اس سوالات کا جواب یہی ہے کہ بھئی ایک ایسے ایک دفعہ الیکشن ہو جائیں اور مینڈیٹ ایک کلیئر کٹ آ جائے تو ساری دنیا کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی اب کس سے ہم بات کریں, ان سے بات کریں جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو اب بحث یہ ہے کہ یہ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس بحث کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ریزن ہے, ریزن تو بہت 1 لاکھ ریزن ہے. اس لحاظ سے کہ آپ لوگ باغ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ باغ میں نے سب لوگ ادھر اس کاموں میں لگا رکھا ہے اور بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ لوگ باغ آپ ہمارے جو لوگوں ہیں جو صحافی ہیں جو اپنے گھر میں موٹر سائیکل اپنی چلا نہیں سکتے ہیں, کس طرح سے وہ آتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ایسی حکومت کی ضرورت ہو کہ جو مضبوط ہو اور ملک کو چلا سکے, تو اس کے لیے ہم اسمبلی توڑتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ بات ہو گئی. اب بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے ہیں. نہیں, آئینی طور پر توڑ سکتے ہیں بالکل, اس لحاظ سے ان کے پاس اختیارات ہیں. آئین کی آرٹیکل 112 اور گورنر اس پہ کیا رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ گورنر کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا. وہ گورنر کو 48 گھنٹے میں اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی. اگر وہ ڈیزالو نہیں کرتے ہیں تو آٹومیٹک ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن ایک بات اور بھی ہے, تو آئین کی آرٹیکل 105 کے تحت ایک نگران سیٹ اپ تیار کرنا پڑے گا. اور نگران سیٹ اپ وہ کون تیار کرتا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ 3 نام دے گا لیڈر آف دی ہاؤس چودھری پرویز الہی صاحب, اور 3 نام دیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز ہیں, اور 6 ناموں پر اگر کوئی نام کا اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ ریفرنس جائے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آئین نے لکھا ہوا کہ 48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے ایک جو ہے اس میں سوٹیبل جس کو چاہے وہ وزیر اعلیٰ کا تقرر کر دیں, تو اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان ہی جو ہے وہ چیف منسٹر کا تقرر کرنے کا مزاج بنے گا نا. تو یہ تو سب اب یہ تو آئینی طور پر لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کہے گا جی آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں, تو اس پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی, پھر کیبنٹ بن جائے گی. یہ بات کو عمران خان کو سمجھنی چاہیے کہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ اگر ان کی نہیں بنی تو بڑی مشکل میں آ جائیں گے. جی یہ تو بات صحیح ہے, آپ نے صحیح فرمایا کہ اب وہ اگر الیکشن کمیشن ہے تو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا, وہ تو سوٹیبل 6 آدمی میں جو بھی سوٹیبل ہوگا. دباؤ کی بات نہیں ہے, وہ تو ون سائیڈڈ ہے. وہ اب تو میں نے ہمارے تو ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں, ان کے سسر صاحب سے بھی, سعید مہدی صاحب سے بھی. لیکن بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ وہ بھی تو سوالیہ نشان پہ کھڑے ہیں نا. وہ اس میں کون سے وہ نیوٹرل تو نہیں ہے وہ اس صورتحال کے اندر. تو اب اس صورتحال میں وہ جو ظاہر ہے کہ وہ تو پرو نواز شریف جو آدمی ہوگا وہ اس کو بنا دیں گے. تو ایسی صورتحال میں وہ سیاسی طور پر تو نقصان پہنچے گا عمران خان کو. جی ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ سب چیزیں جو ہے ان کے سائڈ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بنائے گا الیکشن کمیشن پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کوئی انقلابی لیڈر نہیں ہے, کوئی فیڈل کاسٹرو نہیں ہے, کوئی ہو چی من نہیں ہے. وہ ایک 5-4 یعنی 4 قوتوں سے لڑ رہا ہے. یعنی جو آپ اول نمبر پر آپ کے جو ادارے ہیں وہ, پھر دوسرے جو بیوروکریسی ہے میں نے سفید بیوروکریسی, اس سے تیسری خاکی بیوروکریسی ہے, اسی میں لے لیں, دونوں بیوروکریسی کو لے لیں. پھر آپ کے جاگیردار لوگ ہیں ان سے لڑ رہا ہے, صنعت کار ہیں ان سے لڑ رہا ہے, صنعت کار جو اس وقت حکمرانی پر ہیں ان سے لڑ رہا ہے. تو اب وہ یہ کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ نظام نہیں ہے, اس کے پاس وہ آدمی نہیں ہے جو کہ انقلاب کو کامیاب کر سکیں. 4 روز بعد میں دو مشکل پڑے گی. آپ دیکھیں نا کس انداز سے وہ آدمی بولتا تھا. ان کا سی او جو تھا اس کو گفتگو کرنی نہیں آتی تھی, جو کہ آپ ایک اٹھا کے ایک اکیڈمی کے آدمی کو لے آئے تھے
اسے سیاسی طور پر لوگوں کو سیاسی لوگوں سے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، یا کسی بھی ایک آدمی سے، مثال کے طور پر ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ میں کتنا اختلاف ہو جائے، ہم ادب کو بالائے طار نہیں رکھتے ہیں، ہمیں ادب سے اب بات کرنی پڑے گی قمر دل شاہ صاحب سے. اچھا قمر دل شاہ صاحب ہم سے بات کریں گے تو ادب سے بات کریں گے. وہ کھلے عام جو ہے جس طرح سے بری غلط باتیں کرتا تھا، ایک دفعہ ایک چوٹ پڑی اب سیدھے ہو گئے. تو اب یہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے دیکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ یہ جو سیاست کا کھیل ہے یہ بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے، اور اس کھیل کے اندر جو ہے وہ بہت نقصانات ہوتے ہیں. ان کو خود کی گولی لگ گئی ہے، تو وہ دم خم بھی کہاں ہے عمران خان کے اندر جو پہلے تھا. جی ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. کاش یہ گفتگو آپ کی عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے پہنچ جائے اور آپ نے صحیح ایڈوائس دی ہے ان کو. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جناب آپ یہ تمام اداروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے آپ اپنا آئندہ کا لاحمل بتائیں کہ آپ کی کیبنٹ کیا ہوگی، کیا ہوگی، آپ اس سے اس تمام مراحل سے کیسے گزریں گے جو رکاوٹیں آپ کی ہیں. یہ سب چیزیں ان کو بتانی پڑے گی نا، باقاعدہ ان کو بتانا چاہیے کہ اپنی قوم کے ساتھ بتایا کہ میری یہ نئی ٹیم ہے، میری پرانی ٹیم ناکام ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ میری نئی ٹیم ہے، یہ میرا منشور ہے اور آئندہ میں اس طرح لے کے چلوں گا. اس میں عدلیہ کا نظام، الیکشن کمیشن کا نظام، الیکٹرل سسٹم کا نظام اور ملک کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ، یہ ساری چیزیں ایک قوم کے سامنے پیش کریں. آپ یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا چور ڈاکو کی اصلاح چھوڑ دیں اور اب آئندہ انتخابات کا وقت آ گیا ہے. اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے تو یہ آپ یقین جانیں، آپ نے بہت تجربہ دیکھا ہے آپ نے کہ یہ الیکشن 390 دن میں نہیں ہونے، اس کو ایڈجسٹ کریں گے یہ اگست 2023 کے ساتھ، اور وہاں یہ اکٹھا ہی ساری قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. یہ 90 دن کا جو الیکشن نہیں ہونا کہ یہ 5 سال کا معاملہ ہے. کون جانے پھر ہونا بھی ہونا نہیں بھی ہونا بھی نہیں ہونا، 10 سال میں بھی بعد میں نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے. یہ تو ظاہر ہے کہ سارا آپ کے سامنے رکھا جائے گا نا. یہ چونکہ بہت بڑا ایک آئینی پروویژن پیدا ہو رہی ہے کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل، آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے، اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ نئی مردم شماری کے بعد ہی جنرل الیکشن کے لیے حلقہ بندیاں کی جائیں گی. تو یہ جو دونوں صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کریں گی، یہ جنرل الیکشن کی طرح پہ یہ الیکشن ہونا ہے، 5 سال کے لیے ہونا ہے. تو یہاں بھی ایک رکاوٹ ہے قانونی کہ مشترکہ مفادات کونسل کی ابھی تک انہوں نے سینسز ہی نہیں ہوئی، مردم شماری نہیں ہوئی. کراچی کی بھی دیکھ لیں، باقی بھی دیکھ لیں، ہر جگہ مردم شماری. کراچی کی 40% آبادی کھا جاتے ہیں ایسے ہی کھاؤں گا. ہاں جی ہاں بالکل، آپ کی آبادی نہیں اب ٹھیک ہوگی، اب ناظرہ کے تعاون سے اور ڈیجیٹل سینسز ہو رہی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی. اور چاروں صوبائی وزراء نے دستخط کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ اس میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ صحیح ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے. یہ بہت بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہے اور بہت اچھی رائے، ہم نے اچھی گفتگو کی ہے. آپ نے یہ بات یہ دیکھ لیجیے. میرے صاحب آپ نے ان کی قمر دل شاہ صاحب کی بات سن لی ہے تو بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن نہیں ان کا بھی ذہن اس وقت کلیئر نہیں تھا. وہ بات اب ہماری گفتگو کے بعد میں ان کا ذہن کلیئر ہوا ہے، اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں بہرحال ہلچل ضرور ہے جی، اور اس کا اتحاد میں جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے. زرداری صاحب لاہور پہنچ گئے اور زرداری صاحب جو ہے اپنا سیٹ اپ بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. جی تو اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ان کی بات چیت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ ناکامی ہوئی ہے. تو اب وہ بہرحال یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم یہ آ گیا ہے کہ وہ عمران خان کی بات کو مانیں یا پھر ان پی ڈی ایم کی بات کو مانیں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اب کوئی بھی آدمی جو ہے پی ڈی ایم ہو یا عمران خان نیازی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر نہیں ہے. ایک تو یہ بات بہت کلیئر ہو گئی کہ اب وہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی پر کسی کا کوئی ساتھ دے یا کوئی آدمی، یعنی یہ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں اب جو آئے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے کہ ڈبل ایکشن کریں کہ ہر ایک کو لارے لپے دیں اور کریں. تو یہ کلیئر بات کریں گے بھائی دیکھیے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم آ رہے ہیں. اب اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو خلفشار ہے، اس خلفشار کو اگر ہم رشیا کے اگر ہم بارشوک بنے اس سے دے دیں جی انقلاب سے، تو اس سے ہمارا یہ فائدہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی آدمی جنگ میں نہیں گھسیٹ سکتا ہے، جو کہ امریکہ ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جنگ میں گھسیٹے. تو بھئی اگر ہمارا اپنا ملک جو ہے خود ہی پریشانی کے حال میں گزر رہا ہے، جہاں پر بے چینی ہے، جہاں پر اضطراب ہے، جہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے، وہ کسی جنگ کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو کہ جنگ کھڑی تلی ہوئی 2023 میں تلی ہوئی کھڑی ہے. جی باتیں تو یہ 2022 کی بات کر رہے تھے، لیکن 2022 تو خیریت سے گزر رہا ہے. ابھی صرف 12-13 دن باقی رہ گئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کافی بہت اہم بات ہے. تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، جو کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو خود آنا پڑے گا، تو یہ پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی. وہ جب یہ کوئی بھی آدمی نہیں بن رہا ہے ابھی کون سا ٹھیک چل رہا ہے تو وہ آگے ٹھیک کریں گے پھر. نہیں، تو مسئلہ یہی ہے نا کہ عمران خان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی اگر آپ ان کو لانا چاہتے ہو تو پھر وہ یہ کیسے یقین بناؤ گے کہ وہ آپ کا الیکشن کرا کر آپ کو، اگر فرض کرو یہ تو یہ بات جو کر رہے ہیں 10 مہینے کی بات کر رہے ہیں قمر دلشاد صاحب جی کہ اکتوبر میں جا کر ہوگی، اور وہ آئینی سکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اور ضرورت ہے، سکم نہیں، آئینی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے سینسس نیا ہو اور پھر اس کے مطابق جو ہے حلقہ بندی ہو. جی تو اب اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک قانونی ضرورت ہے، یا تو پھر ایک قانون پاس ہوگا کہ بھئی ہم اس کے بغیر کرتے ہیں، تو وہ بھی عمران خان ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، جب اسمبلی توڑ دیں گے تو پھر کون قانون سازی کروائے گا؟ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نہیں، قانون سازی اور تو استعفیٰ وہ تم نیشنل اسمبلی سے کر دیں گے نا. جی لیکن وہاں نیشنل اسمبلی میں تو قانون سازی ابھی بھی ہو رہی ہے. وہاں تو استعفیٰ دے چکے ہیں. نہیں، وہ تو بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ اگر فرض کر لیجیے کہ یہ لوگ ان کے دماغ میں یہ بات آ جائیں کہ بے چینی بہت بڑھ گئی ہے جی، اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور فوج آ گئی تو نہ ہم رہیں گے نہ عمران خان آئے گا، تو ابھی عمران خان کا آنا بھی سوالی نشان پہ کھڑا ہے نا. جی تو بہرحال لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں آ سکیں گے موجودہ حالات میں، کیونکہ ایک تو بے چینی بہت ہے، دوسرے یہ ہے کہ مقبولیت عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہماری مہنگائی بہت ہے، تو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب ہے کہ یعنی لائے تھے نا اس کو بہت زیادہ، میں اسحاق ڈار صاحب کو بڑا بنا کر کے صاحب یہ ٹھیک کر دیں گے. ڈالر تو نہیں رک رہا، ڈالر تو اوپر جا رہا ہے. بالکل صورتحال خراب ہے. اب تو مل ہی نہیں رہا ڈالر بازار میں. میرے صاحب پھر مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو دیگر موضوعات پہ بات کریں گے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو لکھی مروت میں پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، اس سے کئی سوالات اٹھ گئے. ہاں، بڑے یعنی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد میں ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، جب سے یہ آزاد ہوئے ہیں، امریکہ یہاں سے گیا ہے 31 اگست 2020 کو 21 کو جب سے یہ گئے ہیں، جب سے یہ انہوں نے جو ہوش مچایا ہوا ہے امریکنوں نے، انہیں افغانیوں نے، وہ بہت زیادہ ان کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. وہ مسلسل پہلے کبھی انہوں نے وہاں پر ہمارے فاٹا کے اندر گڑبڑ کی، انہوں نے ہمارے جو ہے فینسز کو توڑا. اب وہ وہاں پر جو ہے وہ جو چمن کے علاقے میں بھی گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہاں پر بار بار حملے کر رہے ہیں. اس کے بعد میں دوسرا اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ لکی مروت کے اندر جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے دہشت گردوں نے 4 حملے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پر ایک لیسنائے کو ایک شہید کیا ہے فاٹا کے اندر، تو وہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر تھانے پر جب حملہ کرتے ہیں تو 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، اور ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ سے حملہ ہونا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی چیز وہاں موجود ہو. اور بھائی ویسے ہی وہاں پر لکی ورمت کے قریب جو ہے وہاں پر اسلحہ بہت ہوتا ہے، ہینڈ گرینیڈ بھی ہوتے ہیں، میزائل بھی ہوتے ہیں، راکٹ بھی ہوتے ہیں. جو درہ ہے، درے کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی استعمال ہوتا نہیں تھا. اب یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک دفعہ یہ استعمال ہوئے تھے یہ راکٹ، جی، تو پھر اس کے بعد میں جو فیصلہ ہو گیا تھا اور ان کا برا حال کر دیا تھا جو بھی راکٹ چلاتا تھا. لیکن اب وہاں لکی مرد میں کیسے کریں گے؟ تو یہ اس پر وہ ہمارے نمائندے سلمان خان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. سلمان خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے پروگرام سچ بات میں. فرمائیں یہ جو لکی مروت کا واقعہ ہوا ہے یہ کتنا سنگین ہے اور اس کو حکومت کس انداز سے دیکھ رہی ہے، اور آپ عوام کے ساتھ میں جو مل کے رہتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، تو وہ کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ. یہ واقعی میں ایک بہت ہی بڑا سنگین قسم کا واقعہ ہے، کیونکہ ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک کرنا اور اس میں ہمارے 4 جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور اس طرح کی 4 ہمارے زخمی بھی ہیں. تو یہ واقعی میں ایک بڑا ہی سنگین واقعہ ہے، اور حکومت بھی اس کو بڑی افسردگی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے. کیونکہ ابھی حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 میں یہاں پہ شمالی وزیرستان جو کہ لکی مروت اور بنو کے بالکل ساتھ واقعہ ہے، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن بھی ہوا ضرب عضب کے نام سے. تو اس وقت اس ماحول میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی جو کہ 2001 کے بعد اس ایریے میں شروع ہوئی تھی 9/11 کے واقعے کے بعد، تو اب ہم دوبارہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد ایسے واقعات پھر سے رونما ہو رہے ہیں. اور یہاں پر
یہ واضح ہے, یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امن کو ایک بار پھر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ایک بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے, کیونکہ یہاں پر عوام نے جو دہشت گردی کی جنگ تھی اس میں بڑی قربانی دے دی تھی, اپنی جانوں کی, معیشت کی, یہاں پر سب کچھ تباہ ہو گیا تھا, لیکن ایک بڑی جدوجہد کے بعد یہ امن بحال ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز لکی مروت, بنو اور جنوبی شمالی وزیرستان میں واقعات پیش آ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ امن جو ہے یہ خراب ہوگا ہمارا. تو ابھی جو عوام میں خوف ہراس ہے, یا عوام جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ کنٹرول کر لے گی؟ دیکھیں, اس طرح کے واقعات جب کہیں پر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی عوام میں خوف و خراج جو ہے وہ پھیلے گا, اور اب کسی کو یہ خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اب بازاروں میں, عوامی جگہوں پر جو ہے ایسے اٹیکس ہوتے رہیں گے, چونکہ جو ہمارے تالے ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, اس پر تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن اب عوام کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اب جو ہے عوامی بازاروں میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. تو وہ دیکھ رہی ہیں کہ سیکورٹی اداروں کی طرف سے جس طرح کی وہ عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے اس علاقے میں دہشت گردی کو نہیں پھیلنے دیں گے اور امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے, تو ایک بار پھر عوام جو ہے وہ اس بات کی طرف دیکھ رہی ہیں, اپنے اداروں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں سیکورٹی کے, اور حکومت جو ہے, ریاست جو ہے وہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گی. اچھا, تو اب جو ان میں سے کوئی آدمی ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا, یا کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں, چاہے پولیس ہے یا ہماری آرمی ہے, وہ اسی وقت سے آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پورے علاقوں کو جو ہے انہوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے. وہ ملزمان کی تلاش کر رہی ہے, جو دہشت گردی جس کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تلاش کر رہی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ کسی کو گرفتار کیا ہو یا کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے. تو ایسی جو ہے کسی قسم کی اطلاع جو ہے ابھی تک موصول نہیں ہوئی. اچھا, اگر یہ تو کامبنگ آپریشن کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ, لیکن آپ کی نظر میں ظاہر ہے کہ یہاں پر تو یہ ٹی ٹی پی کرتی تھی پہلے, تو وہی کر رہی ہوگی, اس کے علاوہ تو بظاہر تو کوئی اور نظر نہیں آتا. دیکھیں, ایک تو ٹی ٹی پی ہے, اس کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے ریاست پاکستان کی مذاکرات کی بات چل رہی تھی, لیکن اب یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ واقعی میں یہ کام جو ہے یہ کون کر رہا ہے, کیونکہ ہمیں جو ہے نظر آ رہا ہے کہ کچھ شرپسند تنظیمیں یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس امن کو کسی صورت بھی وہ برقرار نہیں رکھنے دے رہے ہیں. تو ایسے میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس میں شامل ہو, جو کہ یہاں پر جو امن ہے اس کو سبوتاش کیا جائے اور اس امن کے عمل کو جو ہے مکمل نہ کرنے دے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو آلریڈی ابھی کچھ ہی عرصہ قبل جو ہے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہماری جو ریاست کی نمائندگان ہیں, تو اس قسم کا کی ذمہ داری ابھی واضح نہیں ہے کہ ان کی طرف سے قبول ہو. اچھا, تو پھر کون ہو سکتے ہیں یہ, آپ کا سمجھتے ہیں کہ نئے کوئی گروپ پیدا ہوا ہے, یہ داعش ہے, کون کیا ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں, عوام میں کیا خبر ہے؟ دیکھیں, ٹی ٹی پی جو ہے, ٹی ٹی پی تو اب بہت سارے گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہیں, اور ہم آئے روز سنتے ہیں نئے نئے گروپ جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو کبھی ایک جو ہے وہ ذمہ داری قبول کر لیتا ہے, کبھی دوسری تنظیم جو ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے تانے پر, یہ چونکہ سرکاری املاک کو ابھی نشانہ بنایا گیا ہے اور سرکاری لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسی تنظیم ہوگی کہ جو ہے جو امن کا عمل آگے جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی گروپ ایسا ہو جو کہ جو افراتفری پھیلی ہے اس میں یہ الگ ہوا ہو اور اس میں یہ نشانہ بنایا ہو. اچھا, تو اب اس کے بعد میں جو آپ کی جو کسی سے حکمرانوں میں سے کسی کی سے ملاقات ہوئی ہے جو یہ کہہ سکے پولیس کے افسران سے, وہ کس پہ شبہ کر رہے ہیں, یا وہ اس کے جواب میں کیا کارروائی کریں گے؟ جیسے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ کامبنگ آپریشن تو ہو رہا ہے, لیکن آئندہ اقتدار کی جو اقدامات ہیں وہ کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ صحافیوں کی طرف سے تو کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو پولیس کی یہاں پہ جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے ساتھ ملے
اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں پوچھے، لیکن ابھی ان کے ساتھ جو ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ کل رات سے واقعے کے بعد وہ آپریشن میں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو یہ تخریب کار ہے یا جنہوں نے حملہ آور جو ہے ان کو پکڑ سکے. تو ابھی کسی قسم کی قیادت نے جو ہے ہمیں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم ان سے بالمشافہ بات کر سکیں، لیکن جب یہ ختم ہو جائے گا، آپریشن ہو جائے گا، اللہ کرے کہ پولیس جو ہے وہ اس تک پہنچ سکے، تو اس کے بعد ہی بریفنگ متوقع ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا عثمان صاحب، آپ اپنا خیال رکھیے گا. اب یہ تو سنگین ایک واقعہ واقعہ ہے، لیکن اب ایک سنگین معاملہ بھی ہے، سوئی صدر والا. سوئی صدر نے جو مسئلہ کھڑا کیا ہے وہ میں نے جو قلت پیدا ہو گئی ہے کراچی میں اور پورے ملک کے اندر، وہ گیس کی فراہمی ہے، اور گیس جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، تو شیڈول نہیں ہے. ٹائم بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے خیال میں انہوں نے ٹائم کا جو اسکیل بنایا ہے وہ شہر میں بانٹنے کے لیے، وہ جس بے دردی کے ساتھ ہم نے گیس کو استعمال کیا ہے، اس کے ریزرو کو نہیں کیا سنبھالا ہے. تو میں نے ایک زمانے میں یہ سنا تھا تو کہ سندھ پہ اتنی گیس ہے کہ وہ اس پہ تیر رہا ہے، گیس کے اوپر تیر رہا ہے. تو یہ بات میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو، سابق وزیر اعظم پاکستان کو جو کہ تھے، ان کو بتائی جب وہ علیحدہ ہو گئے تھے، جب وہ ان کی جو وزیر اعظم نہیں تھے جی، تو ان کو جب بتائی تو مجھے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ابھی اس کو مت نکالو اور آئندہ نسلوں کے لیے رہنے دو. تو اب اگر آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس انداز سے آپ نے گیس کو بری طرح استعمال کیا کہ ان گاڑیوں میں اجازت دے دی، جی اگر گاڑیوں میں اجازت نہیں دیتے تو آج ہمیں وہ گیس کام آتی، میں نے چولہا جلانے کے لیے آئندہ 50 سال کی گیس گاڑی میں پھونک دی، گاڑی میں پھونک دیے، اور مشرف صاحب کی واہ واہ ہو گئی. اور یہ بڑا ظلم ہوا. اب ایسی صورتحال میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو زمین میں گیس ہے جو ہے تو اس کو نکالنے کا بندوبست کیا جائے. وہ تو ایک ٹائم ٹیکنگ ہے نا. ابھی ایل پی جی کا ریٹ کم کریں آپ، جب آپ نے سوئی گیس والوں نے اس پہ چھوڑ دیا عوام کو سلنڈر پہ، تو اس کا ریٹ کم کریں. اور ریٹ اب کیسے کم کریں، وہ مہنگے لے رہے ہیں سارے. دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو یورپ میں جو جاتا تھا وایا یوکرین، روس کا جو گیس پائپ لائن جاتی تھی وہ بند ہو گئی ہے. جی، تو اب وہ روس نے یورپی یونین نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے بھی گیس مل سکتی ہے، جیسے قطر سے مل سکتی ہے یا یو اے سے مل سکتی ہے یا سعودی عرب سے مل سکتی ہے، وہ سارے آرڈر انہوں نے بک کر لیے ہیں. جی، اب جو گیس کی قلت ہو گئی ہے تو مہنگا بھی ہو گئے ہیں. تو اب مہنگے بھی ہو گئے ہیں تو آپ کو کون سستا دے گا؟ آپ کو کس کے سگے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ارے ایسے تو آپ لڑے ہوئے رہے ہیں. جی. تو اب ایسے صورتحال میں لیکن حکومت ٹیکسز کم کر دے تو کچھ ریلیف ملے گا. نہیں، ابھی وہ ٹیکسز تو میں سر پہ بیٹھی ہے، وہ ٹیکس نہیں کم ہونے دے گی. اچھا، یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے، سوئی صدر کے جو ایم ڈی صاحب ہیں، وہ ایک شیڈول بھی نہیں بنا سکے. وہ مراد دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت ٹھیک ہو جی، تو کسی یعنی حکومت کو ایک اسٹیبل ہو، جی، تو پھر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو سمجھائیں. تو اگر آپ ابھی تو حکومت اسٹیبل نہیں ہے تو ان سے کیا بات کرنی ہے؟ بہرحال یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کے نمائندے کو یا خود ان کو ایک خط لکھا جائے. فی الحال تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے آن ریکارڈ کہ بھئی آپ اس مسئلے کو حل کریں. پروگرام میں آنا نہیں چاہ رہے، نہیں، پروگرام وہ جو ترجمان ہے، وہ ترجمان نہیں کیا کرے گا. وہ ممکن ہے ترجمان اتنا اہل نہ ہو کہ جواب دے سکے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. لیکن کوئی شیڈول تو، اگر ان کے پاس گیس نہیں ہے تو ڈاؤن سائزنگ ہونی چاہیے اوپر سے. کہ اگر نہالوں کی فوج جمع ہوگی تو کون سا جو وہاں کا اسپوکس پرسن ہوگا یا پبلک ریلیشن کا آدمی ہوگا، وہ اس کے پاس کہنے کو کیا ہوگا. اور اگر کہنے کو کچھ ہے بھی جی، تو اسے پتہ نہیں ہوگا کیسے ادا کیا جائے، کسی بات کو کس طرح سمجھایا جائے. تو اب یہ کام بہرحال یہ جب آپ پبلک ریلیشن کا ایک آفیسر رکھتے ہیں تو اس کا اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی جواب اس کو یعنی میڈیا کو دستیاب ہونا چاہیے. اور یہ وہ آپ دستیاب اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیا سے چھپنا چاہتے ہیں، آپ نااہل ہیں. جی، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو حالات ہیں اس میں صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جی، یا جو کوئی بھی بات ہو بتائیں. اور جو بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں بھئی ہم اس طرح سے مینجمنٹ کر رہے ہیں، ہم اس طرح سے مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو مینجمنٹ بھی شاید نہیں ہو رہی ہوگی. تو ابھی اگر یہ دیکھا جائے تو پھر وہ بات چیف پہ جاتی ہے کہ چیف بھی اہل نہیں ہے.
سوئی صاحب صدر کے یہ چیف جو ہیں، سارا عملہ یہ نائل ہے پھر اوپر سے لے کے بس تو یہ اب درمیان تک. تاریخ کی بدقسمتی نیچے ہے والوں کہ- کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو بیچارے چھوٹے اسکیل کے لوگ ہوتے ہیں. اصل فیصلہ کن قوت ہے تو یہ لوگ ہوتی ہے نا. نہیں تو یہ تو جو اب جو پبلک ریلیشن کا آدمی ہوتا ہے، یہ تو کسی صورتحال میں ہر وقت آپ کو دستیاب ہونا چاہیے نا، ہر میڈیا کے پرسن کو دستیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دستیاب نہیں ہوگا تو اس کی بدنامی ہوگی. اس کا جو موقف ہے وہ رکھتے کیوں ہے پبلک ریلیشن آفس؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائی ان کو ایکسپلین کریں کہ صورتحال سے کس صورتحال سے اور امیج بہتر بنایا جائے گا. بہتر امیج بلڈنگ ہوتی ہے. نہیں تو اگر امیج بلڈنگ کیسے ہوگی؟ جو حق بات بتا دیں کہ یہ صورتحال ہے صاحب، ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں. جی جی اس کا مطلب یہ نیا اسٹیل مل بننے جا رہا ہے، سوئی سدرن بھی سوئی ندرن بھی، تو یہ بوجھ ہوگا خزانے پہ. پھر بھائی ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے، میں اس پر نہیں کہنا چاہتا زیادہ بات نہیں، کیونکہ بہرحال ابھی تو کچھ نہ کچھ گیس تو مل رہی ہے نا، انہیں کی وہ گیس کو دیتے ہی ہے. اب مزہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے علاقہ جات کے اندر ان کی گیس کی پائپ لائنوں میں پانی چھوڑ دیا گیا، تو وہاں پر تو وہ کہتے ہیں صاحب گیس پہ پہلے اب خود حیران ہے کہ گیس کیسے، پانی کیسے چلا گیا ہماری پائپ لائن میں. اب کوئی جو ہے اس بظاہر کوئی تخریب کاری کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ بات ان کو آگے پبلکلی بتانا بھی چاہیے. یہ بتاتے نہیں ہیں، جیسے ہمیں عوام کے لوگ بتا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ پانی والا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی بدنظمی یہ ہے کہ انہوں نے ایک شیڈول نہیں بنایا. نہیں یہ بات آپ اس سے بھی زیادہ بدنظمی یہ ہے کہ ان کی پائپ لائنوں میں کیسے پانی آ گیا. پانی اگر آ گیا ہے تو وہ کام نکالنے کا کس کا ہے؟ کہ اگر کسی نے تخریب کاری کی ہے تو وہ بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تخریب کاری کا عمل ہوا ہے. اب یہ سارے علاقہ جات جو ہیں آپ کا، میں نے جو گولی مہار کو پرانا کہتا ہے جس کو آپ کا گل بہار کہتے ہیں، ناز آباد کے علاقہ جات ہیں اور دوسرے علاقہ جات ہیں، اس کے اندر جو ہے گیس پائپ لائن جو ہے وہ میں پانی گھس گیا ہے اور پانی نکالنے کا ابھی تک بندوبست نہیں ہو سکا ہے. تو وہ پانی کہتے ہیں جب نکلے تو ہم آپ کو گیس دیں. تو پھر وہ جو گیس ان کو نہیں دی جا رہی ہے تو وہ گیس کہاں جا رہی ہے؟ پھر وہ کسی اور کو دے دیں آپ، جب تک کہ ان کا پانی صاف نہ ہو. جی اب آ جائیں اگلے موضوع پہ. جی آئیے. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ منظور کر لیا امریکہ نے. دیکھیے دنیا کی تاریخ کا امریکہ میں جو 858 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس میں دفاعی بجٹ کی رقم جو ہے، یعنی بجٹ تو میں جو ہے وہ 858 ارب کا ہے، اس میں دفاعی بجٹ کی رقم جو ہے 45 ارب ڈالر ہے. تو اب اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ 2023 کے فوجی اخراجات کے لیے 858 ڈالر کی منظوری دی گئی ہے، جس میں فوج کو تنخواہوں کے علاوہ 4.6% اضافے سمیت ہتھیاروں، بحری جہازوں، جنگی ہتھیاروں طیاروں کی خریداری کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے. جبکہ چین اور روس کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے تائیوان اور یوکرین کی مالی امداد کا بھی اس میں شامل کیا گیا. 800 ملین ڈالر تو وہ یوکرین کو دے رہے ہیں، قریب اتنا ہی تائیوان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہوا ہے کہ جو شمالی کوریا نے ایک بار پھر بیلسٹک میزائل کا میں نے تجربہ کیا ہے، جنوبی کوریا اور جاپان نے اس پر احتجاج کیا ہے. جی جاپان کی بات کی جائے تو جاپان نے جنگ عظیم دوئم کے بعد میں پہلی مرتبہ 300 ارب ڈالر کا بڑا دفاعی بجٹ پیش کیا گیا. جی تو وہ بھی بظاہر اس کو چین سے، روس سے اور شمالی کوریا سے خطرات ہیں. تو اب اس لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی بڑی طاقت بن جائے گی. جاپان کے جو وزیر اعظم ہے فومیو کشیدا، ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام تاریخ کے نازک موڑ پر ہیں، دفاعی بجٹ میں اضافہ سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں درپیش متعدد چیلنج کا جواب ہے. تو اب یہ جو پہلے جو جاپانی ساری کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھائی ان کا معاشی حالت ٹھیک ہو، اس کے بعد میں اب پہلی دفعہ یہ دفاع کے میدان میں کودے ہیں، کیونکہ ان کو بھی شاید 100 سال کی پابندی تھی کہ وہ 100 سال تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اب وہ 2023 میں وہ سال پورا ہو جائے گا، تو ممکن ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور قوم بنا کے سامنے پیش کریں. اس کے لیے دفاعی بجٹ بنانا، 320 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ پیش کرنا، یہ بڑی بات ہے. جی مرزا صاحب بہت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.